الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قابل احترام سامعین حضرات، دنیا کے اندر کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز انسان کو سیکھنے سے آتی ہے، انسان سیکھتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، کاروبار سے متعلق ہوں یا ذاتی معاملات ہوں، تو انسان کو سیکھنے سے کام آتے ہیں۔ ڈرائیونگ ہے، انسان سیکھتا ہے۔ کوکنگ ہے، انسان سیکھتا ہے۔ الیکٹریشین کا کام ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن سیکھے بغیر نہیں انسان کو آتے، انسان کو وہ کام سیکھنے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دین کے معاملات اور دینی احکامات وہ بھی انسان کو سیکھنے سے آتے ہیں، سیکھے بغیر نہیں، سیکھنے پڑتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ رہنمائی بھی فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر باقاعدہ ایک باب کا یہ عنوان قائم کیا، العلم قبل القول والعمل۔ علم سیکھنا ضروری ہے، بات کرنے سے پہلے بھی اور عمل کرنے سے پہلے بھی، تاکہ انسان کا عمل بھی صحیح ہو اور جو بات کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہو۔ اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ انما العلم بالتعلم، علم تو بھائی سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کام کیسے کرنے ہیں، وگرنہ بہت معمولی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی انسان کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر پہلے ایک دوست سے ملاقات ہوئی، نماز کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، تو وہ پکے نمازی تھے۔ نماز کے متعلق دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہونے لگی، تو میں نے اس دعا کا ذکر کیا۔ آپ یقین جانیے، وہ کہنے لگے کہ میں 40 سال ہو گئے ہیں نماز مسلسل پڑھتا ہوں، میں نے نماز نہیں چھوڑی، لیکن 40 سال کے اندر میں نے ایک دن بھی، ایک رکعت میں بھی 2 سجدوں کے درمیان والی دعا نہیں پڑھی، کیونکہ مجھے آتی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس چیز کا۔ تو سیکھنے سے انسان کو پتہ چلے گا۔ اب جب نماز فرض ہے تو پھر نماز کے متعلقہ تمام احکامات اور مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا، حاصل کرنا، جاننا، معلوم کرنا اور دینی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے احکامات، عبادات، کیسے یہ کام کرنا ہے، یہ عبادت کیسے کرنی ہے، یہ معاملہ کیسے ہے، یہ فرض اور لازم ہے۔ تو جب نماز فرض ہے تو پھر نماز کے متعلقہ احکامات، طہارت کے مسائل، وضو، غسل، تیمم، یہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ پھر یہ بھی فرض ہے کہ کھڑے کیسے ہونا ہے اور رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے۔ تو یہ باتیں سیکھنی بھی فرض ہیں جب نماز فرض ہے، اور سیکھے بغیر نہیں آئیں گی۔ اگر انسان سیکھے گا نہیں، دیکھا دیکھی کرے گا، تو اس میں بہت سی بنیادی غلطیاں رہ جائیں گی۔ حتیٰ کہ یہ چیزیں سیکھی بھی ہوں تو ان کو پھر دہرانے کی ضرورت ہے، ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سننے اور سنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے کہ انسان سیکھنے اور سکھانے سے منسلک رہے۔ تو یہ سلسلہ آؤ نماز سیکھیں، یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ تو یہ فہم نماز کی کلاس ہے، جیسا خطبہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا۔ تو یہ جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اسی طرح کلاس ہوا کرے گی، اور یہ تمام مسائل نماز کے متعلق ہم انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ ہر جمعے کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ لیں گے اور اس پہ پوری تفصیل سے بات کریں گے۔
اور پھر دوستوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال کوئی اشکال ہوگا تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ پوری تفصیل سے بات ہوگی اور انشاءاللہ یہ بات چلتی رہے گی۔ آج صرف کچھ تمہیدی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے کو لازمی قرار دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علیکم بالعلم، لوگوں علم کی طرف متوجہ ہو جاؤ، فإن طلبہ عبادہ، علم کی تلاش عبادت ہے، علم کی جستجو عبادت ہے، وتعلمہ حسنہ، اور علم سیکھنا یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، والبحث عنہ جہاد، اور علم کے بارے میں بحث کرنا۔ بحث کا لفظی معنی ہوتا ہے کریدنا، کسی چیز کو کریدنا، پتہ کرنا کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ مرغا ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات دانہ کسی چیز میں ہو تو بار بار چونچ مارتا ہے اور وہ تلاش کرتا دیکھتا ہے، اسے بحث کہتے ہیں۔ بحث کر رہا ہے، وہ تلاش کر رہا ہے، تو بحث کا لفظی معنی ہوتا ہے تلاش کرنا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جی اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، تو بلا وجہ بحث یا خواہ مخواہ الجھنا تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کسی مسئلے کو سیکھنے کے لیے اور کسی بات کو جاننے کے لیے اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے تلاش کرنا اور پوچھنا اور سیکھنا تو یہ تو لازمی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والبحث عنہ جہاد، علم کے بارے میں بحث کرنا، علم کو تلاش کرنا، سیکھنا، پوچھنا، جستجو کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ہم سارے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر یہ ایک حدیث جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اگر ہم یہ آج ایک حدیث ہی یہ صحیح سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں اس اہمیت کا پتہ چل جائے کہ مسجد میں بیٹھنا، سیکھنا، سکھانا کتنا بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو بندہ مسجد میں آتا ہے، کسی مسجد میں، دین سیکھنے کے لیے یا دین سکھانے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے، خیر سکھانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اللہ رب العزت اس بندے کو جو دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ 5 منٹ بیٹھ گیا، 10 منٹ بیٹھ گیا، آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا، جتنی دیر دین کی بات ہوتی رہی، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو ایک مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک مکمل حج کا۔ اللہ کرے کہ ان خوش نصیبوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں جو آج ابھی تھوڑے وقت میں ایک حج کا اجر و ثواب لے کے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام پہ جو پہلی وحی اتری، اس کی آیات شروع والی کیا ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی علم کی بات ہے۔ پھر اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم کی بات، سیکھنے کی، پڑھنے کی، قلم کی، لکھنے کی۔ حضرات جب پہلی وحی نازل ہوئی، عرب کے معاشرے میں بے شمار خرابیاں موجود تھیں، قتل و غارت بھی، ڈکیتی بھی، راہزنی بھی، فحاشی اور عریانی بھی، بدکاری بھی، شرک بھی، کفر بھی، لیکن قرآن کی پہلی آیات اور رحمت کائنات پہ پہلی وحی یہ نہیں آئی کہ نماز پڑھو، پہلی وحی یہ نہیں آئی، پہلی وحی یہ بھی نہیں آئی کہ بیت اللہ تمہارے قریب ہے، طواف بہت کیا کرو، حج اور عمرے کرو۔ پہلی وحی اور کسی برائی سے روکنے کے لیے نہیں آئی، پہلی وحی یہ آئی کہ علم حاصل کرو، سیکھو، جانو، کیونکہ علم آئے گا تو پھر ہی عمل صحیح ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ سیکھتے، ایک دوسرے سے پوچھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور نبی کریم علیہ السلام جواب دیتے، اور باقاعدہ صحابہ ڈیوٹیاں لگاتے کہ آج میں نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھوں گا اور تم اپنا کام کاج کر لو، کل تم بیٹھنا، میں اپنا کام کر لوں گا، اور پھر شام کو وہ باتیں جو نبی کریم علیہ السلام سے سیکھی ہوتی دوسروں کو بتاتے۔ اور کئی دفعہ ایک صحابی وضو کرتا کہ مجھے دیکھو کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دینا، کبھی کوئی کہتا میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کوئی غلطی ہو تو مجھے سمجھا دینا۔
تو ایک دوسرے سے اس طرح پوچھتے، سمجھتے اور ٹائم لگاتے۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول نمازوں کے اوقات بتا دیں۔ اوقات کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 دن ہمارے پاس رہو، تمہیں نماز کے اوقات بتا دیتے ہیں۔ 2 دن۔ اب ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا؟ 2 دن۔ جب ہمارے پاس علم سیکھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے کے لیے یا علم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، ہم کہیں نہیں جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو ہمیں میرے بھائیوں پھر پتہ کیسے چلے گا؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں پھر انسان میں رہتی۔ اور صحابہ کرام تو ایک ایک حدیث کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک حدیث پوچھنے سیکھنے کے لیے کئی دنوں کا سفر کر کے جاتے، مہینوں کا بھی سفر کر کے جاتے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے، صرف ایک حدیث پوچھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مسجد کی ایک طرف بیٹھے ہیں، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے اور آ کے نماز ادا کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ نماز سے فارغ ہو کے نبی کریم علیہ السلام کو آ کے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصل، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی نہیں تو نے۔ وہ چلا گیا، دوبارہ پڑھ لی۔ دیکھیں ادب بھی، اس نے یہ نہیں کہا جی میں نے آپ کے سامنے تو پڑھی ہے، وہ چلا گیا، اس نے جا کے دوبارہ پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہوا، آ کے سلام کہا، نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ کے بندے جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر چلا گیا، اس نے جا کے پھر نماز پڑھ لی۔ حدیث میں ہے کہ تیسری یا چوتھی دفعہ پھر اس نے نماز جب پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام علمنی، پھر مجھے سکھا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، مجھے تو اسی طرح کی پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے سمجھا دیں، سکھا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سکھائی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، گزارش کرنے کا مطلب صرف یہ ہے، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسی مرضی پڑھ لیں۔ اب اس بندے نے 3 دفعہ یا 4 دفعہ مسجد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جا کے پھر پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ اگر یہی بات ہو کہ جس طرح کی مرضی پڑھ لیں تو پھر تو پڑھ لی تھی اس نے، اور اپنے اعتبار سے تو اس نے صحابی ہے، اچھی پڑھی ہوگی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز معیاری نہیں ہے، جو نماز نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ فرمایا جا کے پڑھ، تو نے پڑھی نہیں۔ اور کبھی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی نہیں پھالی خریدنا ہے جس طرح کا مرضی خرید لو، گلا سڑا بھی لے ہو تو پھالی خریدنا ہے نا، سبزی پکانی ہے جس طرح کی مرضی پکا لو۔ وہاں تو ہم کہتے ہیں چیز اچھی ہونی چاہیے، تو پھر عبادت بھی اچھی ہونی چاہیے، معیاری ہونی چاہیے اور سیکھنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس کو پوری نماز سکھائی۔ انشاءاللہ اس کا ہم تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ کسی ایک دین کی بات کو بھی سیکھ لینا اور آگے سکھانا یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغہ کما سمع، جو بندہ ایک حدیث سن لے اور یاد کر لے، اس کی عربی یاد کر لے، چلو عربی نہیں تو اردو پنجابی میں ہی اس کا صحیح مطلب ہی یاد کر لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سنے اور محبت سے یاد کرے، اور یاد کرنے کے بعد کسی اور کو بھی آگے سنائے، کسی اور تک آگے پہنچائے۔ حضرات یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نظر اللہ امرأن، جو بندہ میری حدیث سنے، یاد کرے، آگے سنائے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔
اور حضرات چہرہ کب تر و تازہ ہوتا ہے؟ جب پریشانی نہ ہو، جب ٹینشن نہ ہو، جب مصیبت نہ ہو، جب غم نہ ہو، پھر بندہ پریشانی سے نجات پاتا ہے اور پھر اس کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کر دی، اس دعا میں ہم سارے شریک ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ حدیث سنے، یاد کرے، آگے کسی کو سنائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے مصیبتوں سے بچائے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ اس کی ٹینشن اور غم کو دور کر دے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دے۔ جو دین کی کوئی بات سیکھے، کوئی حدیث سیکھے اور دوسرے لوگوں کو آگے سکھائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم مختصر ٹائم رکھا کریں گے۔ آج تو یہ تمہیدی بات تھی، آگے انشاءاللہ وضو، غسل اور دیگر سارے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔